اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیت کرنا سنت ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اس سے تعزیت کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سبز حلہ پہنائے گا جس پر قیامت کے دن رشک کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تعزیت کرنے کا اجر ہے، تعزیت کرنے کا بدلہ ہے۔ تعزیت اصل میں عزا سے ہے، جس کا مطلب ہے قوت فراہم کرنا، حوصلہ دینا، ہمت بندھانا۔ تو کسی بھی مصیبت میں حوصلہ دینا تعزیت ہے، تو موت میں بھی حوصلہ دینا، صبر کی تلقین کرنا، اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلانا تعزیت ہے۔ تعزیت اور سوگ دو الگ الگ چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ ہمارے یہاں سب کچھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ سوگ منانا تو ہے رنج میں دنیا کے معاملات ترک کر دینا، جیسے گھر والے کرتے ہیں، کھانے کو دل نہیں کر رہا، کپڑے بدلنے کو دل نہیں کر رہا۔ تو سوگ تو علامت ہے، دکھ کے اعلان کی ایک طریقہ ہے، تو وہ تو 3 دن ہے۔ تو تعزیت جو ہے وہ ہے حوصلہ بندھانا۔ تو 3 دن تک تو اعلانیہ آ کر اظہار افسوس وغیرہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تو ترک کر دیا جاتا ہے، لیکن ویسے حوصلہ بڑھانا، وقت پر ساتھ کھڑے ہونا، یہ ساری عمر کے لیے ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی شہر سے باہر ہے یا دور ہے تو وہ بعد میں بھی آ کر تعزیت کر سکتا ہے اور یہ اظہار افسوس کر سکتا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں تعزیت سے مراد محض اظہار افسوس لیا جاتا ہے، زبانی کلامی رسم، لیکن حقیقت میں تعزیت بڑا دور رس لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کا سہارا بن جانا، کسی کو کی پشت پناہی کرنا، تو اپنے عمل سے، اپنے طریقے سے یہ احساس دلانا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس دکھ میں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ تو یہ احساس دلانا جو ہے نا، یہ تعزیت ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ کے رونا شروع کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر والے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تعزیت کرنے والے آتے ہیں، نئی پارٹی آتی ہے تو وہ روتی چلاتی انٹر ہوتی ہے، پھر ایک دفعہ جو ہے وہ واہ ویلا مچ جاتا ہے۔ یہ نوحہ ہے۔ تعزیت کا مطلب ہے اگلے کا ساتھ دینا، اس کو وقت دینا، اس کے پاس آنا، بیٹھنا، ٹائم سپینڈ کرنا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ رشتے ابھی موجود ہیں۔ ایک رشتہ چلا گیا مگر یہ رشتے ابھی موجود ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ تو تعزیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے کھانا بھیجنا۔ عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی خبر شہادت کی موصول ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرواؤ، کیونکہ انہیں ایسی تکلیف دہ اطلاع ملی ہے جو انہیں کھانا پکانے سے روکے گی۔ کہ یعنی ان کو رنج ہوگا، تو آپ پتہ نا دکھ میں ہوتا ہے نا، دل نہیں کرتا، یہ تو بہت بڑا دکھ ہے موت۔ کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے، بعض اوقات کسی امتحان میں سپلی آ جائے تو کیا ہوتا ہے، کھانا پکانے کو، اٹھ کے بنانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو ماں باپ زبردستی جو ہے، بہن بھائی ساتھ والے کھلا کے اچھا چلو کچھ نہیں ہوا، کیا ہو گیا، پھر دے لینا پیپر۔ تو یہ تو ایک بڑا صدمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تیار کرتے تھے اور بھجواتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، ان کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں واپس چلی جاتی، خواتین وغیرہ لوگ واپس چلے جاتے، تو گھر کے لوگوں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی۔ یعنی یہ نہیں کہ گھر والوں کو حکم دیتی، اپنے جو ان کی کنیز کوئی ساتھ تھیں یا اس طرح اپنے لوگوں کو حکم دیتی کہ میت کے گھر والوں کے لیے تلبینہ پکائیں۔ تلبینہ حریرے کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں حریرہ تیار کیا جاتا ہے نا، بس وہی چیز ہے۔ یہ آٹے اور دودھ کو ملا کر بنایا جاتا ہے، اس میں شہد ڈالا جاتا تھا، اور پھر سرید تیار کرواتی۔ تو سرید آپ کو پتہ ہے نا، عربوں کا خاص کھانا ہے، شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کے پکا کے نرم کر لیے جاتے تھے، اور پھر تلبینہ اس پر ڈلوا دیتی اور ان کو یہ کھانا بھجواتی، اور فرمایا کرتی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، تلبینہ سے پریشان کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم قدرے ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو تلبینہ جو ہے وہ دل کے غم کے لیے اچھی چیز ہے۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ حریرے کو۔ ہمارے یہاں حریرہ کے نام سے وہی چیز بین ہی بنائی جاتی ہے، بلکہ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کر لی جاتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مقوی غذا ہے، ہلکی بھی ہے، تو وہ بندہ پی بھی لیتا ہے، کھا بھی لیتا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیار کروا کے بھیجتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے دل کا غم دور ہوتا ہے، تو غم کے موقع پر وہ یہ بھجواتی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کھانا بھجوانا سنت ہے، لہٰذا لوگ جو ہیں بھجواتے تھے، صحابہ بھجواتے تھے۔ تو میت والے گھر 3 دن کھانا بھجوانا چاہیے۔ اور اما عائشہ کی اس عمل میں ایک اور خاص بات دیکھیں کہ جب خواتین چلی جاتی تو صرف اہل خانہ کے لیے بھیجتی۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ میت کے بعد رکے رہتے ہیں اور کھانا کھا کر جاتے ہیں،
یہ بالکل غلط طریقہ ہے. میت کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میت کے گھر کا کھانا مت کھاؤ، یہ دل کی سختی کا باعث ہے. کیونکہ کسی کے گھر فوتگی ہوئی، آپ بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں اور ساتھ تبصرے بھی کر رہے ہیں، کھانا ایسا نہیں بنا تو ویسا بنا، تو دل تو سخت ہوگا. لہٰذا بنیادی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، تو تفصیلاً ان کو ڈسکس کریں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لیے کھانا بھجوانا چاہیے، اور یہ ہمسایوں کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 3 دن کھانا بھجوائیں. سنت ہے اور ایسا لازماً ہی کیا جانا چاہیے. اور اس بارے میں علماء جو ہے وہ بہت سیریسلی اس چیز کو لیا کرتے تھے. تو اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے. باقی ویسے ہم نے باقی ساری جو ہے نا وہ باتیں بنائی ہوئی ہیں. امام شافعی کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میت کا پڑوسی یا کوئی رشتہ دار میت کے گھر والوں کے لیے وفات کے دن اور رات میں اتنا کھانا تیار کر دے جو انہیں پیٹ بھر دے، ان کا پیٹ بھر دے، انہیں سیر کر دے. علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں اہل میت کی عیانت کی غرض سے کھانا تیار کر کے بھیجنا سنت ہے. تو بہرحال یہ سنت ہے، اور یہ سنتیں تو ختم ہو گئی. البتہ خود کھانے کا رواج بڑا ہمارے ہاں پڑ گیا نا، لوگ کھانے کے لیے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. بہت بے وقوفانہ بات ہے، بہت بے وقوفانہ بات ہے، اور ظالمانہ بھی، کہ کسی کا گھر اجڑ گیا اور ہم بیٹھے ہیں کہ کھانا ملے گا تو جائیں گے. بے حس ہو گئے ہیں ہم، احساس ختم ہو گیا. تو کھانا بھجوانا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے. ناپسندیدگی کی وجوہات اس پر انشاءاللہ کھانا کے ہی موضوع پر بات کریں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ نے آئندہ کیا کرنا ہے، اگر ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں کوئی فوتگی ہو جائے اور آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر جائیں. ضروری نہیں ہے کہ دیگیں پکوا کر لے کر جائیں، جتنی آپ کی حیثیت اور توفیق ہے، دیگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف گھر والوں کے لیے تھوڑا بہت کھانا لے کر جائیں. اگر پکانے کا وقت نہیں ہے تو آپ پھل بھی لے کر جا سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجوا دل کا غم دور کرتی ہے، تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز جس سے اگلے کو خوشی ہو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دودھ لے کر جا سکتے ہیں. ایسے وہ موقع پر چائے وغیرہ تو ظاہر بنتی ہے گھروں میں، تو دودھ کی کنزپشن ہو جاتی ہے، پھل کھایا جاتا ہے، بچے وغیرہ کھا لیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز آپ لے کر جا سکتے ہیں. بہرحال سنت یہی ہے کہ آپ ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھجوائیں. اس سے دل کو تقویت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، تحائف سے خوشی ہوتی ہے، اور ان ساری چیزوں سے مل کر دل کا غم ہلکا ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت پر عمل کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.